ضرور مطالعہ فرمائیے. اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے ہدیۃً حاصل فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی. وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا. تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیتیں کرتے جائیے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے. اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. منقول ہے ایک نیک شخص کے ہاتھ کہیں سے سونے کی اینٹ لگ گئی. وہ دولت کی محبت میں مست ہو کر رات بھر طرح طرح کے منصوبے باندھتا رہا کہ اب تو میں بہت اچھے اچھے کھانے کھاؤں گا، بہترین لباس سلواؤں گا اور بہت سارے خدام اپناؤں گا. الغرض مالدار بن جانے کے سبب وہ راحتوں اور آسائشوں کے تصورات میں گم ہو کر اس رات رب اکبر عز و جل کی یاد سے یکسر غافل ہو گیا. صبح اسی دھن کی دھن میں مگن مکان سے نکلا. اتفاقاً قبرستان کے قریب سے اس کا گزر ہوا. کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اینٹیں بنانے کے لیے ایک قبر پر مٹی گوندھ رہا ہے. یہ منظر دیکھ کر یکدم اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا اور اس تصور سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ شاید مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے. میرے عالیشان مکانات
اور عمدہ ملبوسات وغیرہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ لہذا سونے کی اینٹ سے دل لگانا تو زندگی کو سراسر غفلت میں گنوانا ہے۔ ہاں، اگر دل لگانا ہی ہے تو مجھے اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل سے لگانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سونے کی اینٹ ترک کی اور زہد و قناعت اختیار کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، واقعی دنیا کی کثرت کی صورت میں ملنے والی نعمت میں سراسر غفلت کا اندیشہ ہے۔ جو دنیاوی نعمت سے دل لگاتا ہے وہ غفلت کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ غفلت پھر غفلت ہے۔ غفلت بندے کو رب العزت عز و جل سے دور کر دیتی ہے۔ اچھی تجارت بھی نعمت ہے، دولت بھی نعمت ہے، عالی شان مکان بھی نعمت ہے، عمدہ سواری بھی نعمت ہے، ماں باپ کے لیے اولاد بھی نعمت ہے۔ کسی بھی دنیاوی نعمت میں ضرورت سے زیادہ مشغولیت یہ باعث غفلت ہے۔ چنانچہ پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ تو اس آیت مقدسہ میں ان لوگوں کے لیے درس عبرت ان کو حاصل کرنا چاہیے کہ جن کو نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے تو وہ اور نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ جناب ہم تو اپنے رزق کی فکر میں لگے رہتے ہیں، روزی کمانا، بال بچوں کی خدمت کرنا بھی تو عبادت ہے، ہمیں جب اس سے فرصت ملے گی تو آپ کے ساتھ مسجد میں چلیں گے۔ تو یقیناً ایسی باتیں غفلت ہی کرواتی ہے کہ صرف اور صرف دنیا کی دھن کی فراوانی کی دھن میں مگن رہنے والوں، حصول مال کی خاطر دنیا کے مختلف ممالک میں بھٹکتے پھرنے والوں، مگر مسجد کی حاضری سے کترانے والوں، اپنے مکانات کی ڈیکوریشن پر پانی کی طرح پیسے بہانے والوں، مگر راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے سے جی چرانے والوں، دولت میں اضافے کے لیے مختلف گر اپنانے والوں، مگر نیکی کی میں برکت کے معاملے میں بے نیاز رہنے والوں کے لیے خواب غفلت سے ان کو بیدار ہو کر جھٹ پٹ توبہ کر لینی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت اچانک آ کر روشنیوں سے جگمگاتے کمرے میں فوم کے آرام دہ گدے سے مزین خوبصورت پلنگ سے اٹھا کر کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی ہوئی خوفناک اندھیری قبر میں سلا دے اور وہ چلاتے رہ جائیں کہ یا اللہ عز و جل مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ وہاں جا کر میں تیری عبادت کروں۔ مولا عز و جل دوبارہ دنیا میں پہنچا دے، میں وعدہ کرتا ہوں اپنی سارا مال تیری راہ میں لٹا دوں گا، پانچوں نمازیں مسجد کے اندر پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کروں گا، تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑوں گا بلکہ مسجد میں ہی پڑھا رہوں گا، داڑھی زلفیں بھی بڑھا لوں گا، سر پر ہر وقت امامہ شریف کا تاج سجائے رہوں گا۔ یا اللہ مجھے واپس بھیج دے،
ایک بار پھر مہلت دے دے، دنیا سے فیشن کا خاتمہ کر کے ہر طرف سنتوں کا پرچم لہرا دوں گا۔ پروردگار عز و جل صرف اور صرف ایک بار مہلت عطا فرما دے تاکہ میں خوب نیکیاں کر لوں۔ رات دن مختلف گناہوں میں مشغول رہنے والے غفلت شیاروں کی موت کے بعد چیخو پکار یقیناً لا حاصل رہے گی۔ قرآن پاک پہلے ہی سے متنبع یعنی خبردار کر چکا ہے۔ چنانچہ پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا، اور ہرگز اللہ عز و جل کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ عز و جل کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جا، اسے کرموں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرہانا ہے۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی، گئے سب چھوڑ یہ فانی، اگر ناداں دانا ہے۔ عزیزاں یاد کر جس دن کے عزرائیل آویں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے۔ جہاں کے شغل میں شاغل، خدا کے ذکر سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے۔ غلام اقدم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مکاشفۃ القلوب میں حضرت سیدنا شیخ ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بہت بڑے ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ سخت بیمار تھے۔ میں عیادت کے لیے حاضر ہوا، ارد گرد معتقدین کا ہجوم تھا، وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا شیخ کیا دنیا چھوڑنے پر رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ نماز قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ میں نے عرض کی حضور آپ کی نمازیں کیوں کر قضا ہو گئیں؟ فرمایا میں نے جب بھی سجدہ کیا غفلت کے ساتھ، جب سجدے سے سر اٹھایا غفلت کے ساتھ، اور اب غفلت ہی میں موت سے ہم آگوش ہو رہا ہوں۔ پھر ایک آہ سر دل پر درد سے کھینچ کر 4 عربی اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے۔ نمبر 1، میں نے اپنے حشر قیامت کے دن اور قبر میں اپنے رخسار کے پڑا ہونے کے بارے میں غور کیا۔ نمبر 2، اتنی عزت اور رفعت کے بعد میں اکیلا پڑا رہوں گا اور اپنے جرم کی بنا پر رہن یعنی گروی ہوں گا اور خاک ہی میرا تکیہ ہوگی۔ نمبر 3، میں نے اپنے حساب کی طوالت اور نامہ اعمال دیے جانے کے وقت کی رسوائی کے بارے میں بھی سوچا۔ نمبر 4، مگر اے مجھے پیدا کرنے والے اور
مجھے پالنے والے، مجھے تجھ سے رحمت کی امید ہے کہ تو ہی میری خطاؤں کو بخشنے والا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت میں کس قدر عبرت ہے۔ ذرا ان اللہ والوں کو دیکھیے کہ جن کا ہر لمحہ یاد الہی عز و جل میں بسر ہوتا ہے، مگر پھر بھی انکساری کا عالم یہ ہے کہ اپنی عبادات اور ریاضات کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، اور اللہ عز و جل کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہوئے گریہ زاری کرتے ہیں۔ ان غفلت کے ماروں پر 100 کروڑ افسوس کہ نیکی کے نون کا نقطہ جن کے پلے نہیں، اخلاص کا دور دور تک نام و نشان نہیں، مگر حال یہ ہے کہ اپنی عبادتوں کے بلند بانگ دعوے کرتے نہیں تھکتے۔ اللہ عز و جل کے نیک بندے گناہوں سے محفوظ ہونے کے باوجود خوف خدا عز و جل سے تھر تھراتے، کپ کپاتے، ٹپ ٹپ آنسو گراتے ہیں، مگر غفل شعار بندوں کا حال یہ ہے کہ بے دھڑک معصیت کا سلسلہ چلاتے، اپنے گناہوں کا عام اعلان سناتے، پھر اس پر زور زور سے قہقہے لگاتے، ذرا نہیں لجاتے۔ کان کھول کر سنیے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا، جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا، وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ تو ہنس ہنس کر جھوٹ بولنے والوں، ہنس ہنس کر وعدہ خلافی کرنے والوں، ہنس ہنس کر ملاوٹ کا مال بیچنے والوں، ہنس ہنس کر فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، ہنس ہنس کر مسلمانوں کو ستانے اور بلا اجازت شرعی ان کی دل آزاریاں کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اگر اللہ عز و جل ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے، اور غفلت کے سبب دیدہ دلیری کے ساتھ ہنس ہنس کر گناہوں کا ارتکاب کرنے کے باعث ایمان برباد ہو گیا، جہنم مقدر بن گیا، تو کیا بنے گا؟ ذرا دل کے کانوں سے خدائے رحمان عز و جل کا فرمان عبرت نشان سنیے۔ چنانچہ پارہ 10 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوتا ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ ترجمہ کنز ایمان، تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں۔ منقول ہے حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ السلام میں دوستی تھی۔ ایک بار جب حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام آئے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ کہا ملاقات کے لیے۔ فرمایا مجھے وفات دینے سے قبل میرے پاس اپنے قاصد بھیج دینا۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی طرف 2 یا 3 قاصد بھیجوں گا۔ چنانچہ جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام آئے تو آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے میری وفات سے قبل قاصد بھیجنے تھے، وہ کیا ہوا؟ سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے کہا، سیاہ یعنی کالے بالوں کے بعد سفید بال، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری، سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ، اے یعقوب علیہ السلام، موت سے پہلے انسان کی طرف میرے قاصد ہی تو ہیں۔ ایک عربی شاعر کے ان 2 اشعار میں کس قدر عبرت ہے۔ ترجمہ اشعار، وقت اور دن گزر گئے مگر گناہ باقی ہیں، موت کا فرشتہ آ پہنچا اور دل غافل ہیں، تجھے دنیا میں ملنے والی نعمتیں دھوکہ اور تیرے لیے باعث حسرت ہیں، اور دنیا میں دائمی یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی راحتیں پانے کا تصور تیری خام خیالی یعنی غلط فہمی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ موت کے آنے سے پہلے ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قاصد بھیجتے ہیں، اور بیان کردہ 3 قاصدین کے علاوہ بھی احادیث مبارکہ میں مزید قاصدین کا تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ مرض،
کانوں اور آنکھوں کا تغیر یعنی پہلے نظر اچھی ہونا پھر کمزور پڑ جانا، سننے کی طاقت کی درستی کے بعد بہرے پن کی آمد بھی موت کے قاصد ہیں۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس ملک الموت علیہ السلام کے قاصد تشریف لا چکے ہوں گے، مگر کیا کہیے غفلت، اس غفلت کا کہ اگر سیاہ بالوں کے بعد سفید بال ہونے لگتے ہیں، حالانکہ یہ موت کے قاصد ہیں، مگر بندہ اپنے دل میں ڈھارس دینے کے لیے کہتا ہے کہ یہ تو نزلے سے بال سفید ہو گئے ہیں۔ اسی طرح بیماری جو کہ موت کا نمایاں قاصد ہے، مگر اس میں بھی سراسر غفلت برتی جاتی ہے، حالانکہ بیماری ہی کے سبب روزانہ بے شمار افراد موت کا شکار ہوتے ہیں۔ مریض کو تو بہت زیادہ ہی موت یاد آنی چاہیے کہ کیا معلوم جو بیماری لگ رہی ہے وہی مولک صورت اختیار کر کے آن کی آن میں فنا کی گھاٹ اتار دے، پھر اپنے روئے دھوئیں، دشمن خوشیاں منائیں، اور مرنے والا موت سے غافل مریض منو مٹی تلے اندھیری قبر میں جا پڑے کہ اب مرنے والا ہوگا اور اس کے اچھے برے اعمال۔ تو اے آج کے جنابوں اور کل کے مرحوموں، یاد رکھیے جو گناہوں پر اڑا رہا وہ راستہ بھول گیا۔ غفلت اور بے عملیوں کی تاریخیوں کی صورت میں قبر و آخرت کے عذابوں میں پھنس کر رہ گیا۔ اب پچھتانے اور سر پچھاڑنے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اب بھی موقع ہے جلد تر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے نمازوں، رمضان مبارک کے روزوں، سنتوں بری گزارنے کا، راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ جو کوئی ایک نماز بھی قصدن ترک کرے گا اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ارشاد عبرت بنیاد ہے، جو ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی و مرض قضا کر دیتا ہے تو زمانے بھر کے روزے اس کی قضا نہیں ہو سکتے اگرچہ بعد میں بھی رکھ لے۔ تو عورتوں کو تاڑنے والوں، امردوں کے ساتھ بدنگاہی کرنے والوں، فلمیں کریں ورنہ یقیناً عذاب سہا نہ جائے گا۔ منقول ہے جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ حضرت علی کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ حضرت سیدنا امام حافظ ابو القاسم سلیمان طبرانی قدس سرہ النورانی نقل کرتے ہیں، منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وہ لوگ ہیں جو وہ دیکھتے تھے جو انہیں نہیں دیکھنا چاہیے، اور وہ سنتے تھے جو انہیں نہیں سننا چاہیے، یعنی حرام دیکھنے اور سننے والوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں۔ خبردار، شیطان کے دھوکے میں آ کر ٹی وی پر خبریں نہ دیکھا کریں کہ خبروں کا بے پردہ عورتوں سے پاک ہونا دشوار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، مرد عورت کو دیکھے یا عورت مرد کو بشہوت دیکھے، یہ دونوں کام حرام ہیں۔ ہر فعل حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ منقول ہے جو شخص قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ جیٹھ اپنے بھابھی کو قصدن دیکھ
دے رہے ہوں وہ اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر کر فوراً سے پیشتر سچی توبہ کر لیں۔ بھابھی اگر دیور کو چھوٹا بھائی تکلفی جائز نہیں ہوتی، دیور بھابھی بدنگاہی آپس میں بے تکلفی و ہنسی مذاق وغیرہ گناہوں کے دلدل میں مزید دھستے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے جیٹھ اور دیور و بھابھی کا آپس میں بلا ضرورت و بے تکلفی سے گفتگو کرنا بھی مسلسل خطرے کی گھنٹی بجاتا رہتا ہے۔ بھلائی اسی میں ہے کہ نہ ایک دوسرے کو دیکھیں، نہ ہی آپس میں بلا ضرورت و بے تکلفی سے بات چیت کریں۔ دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو دیور و جیٹ اور بھابھی وغیرہ خبردار رہے کہ حدیث شریف میں ارشاد ہوتا ہے یعنی آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ بہرحال اگر ایک گھر میں رہتے ہوئے عورت کے لیے قریبی نامحرم رشتہ داروں سے پردہ دشوار ہو تو چہرہ کھولنے کی تو اجازت ہے، مگر کپڑے ہرگز ایسے باریک نہ ہوں جن سے بدن یا سر کے بال وغیرہ چمکیں، یا ایسے چست نہ ہوں کہ بدن کے اعضاء جسم کی ہیئت یعنی صورت و گولائی اور سینے کا ابھار وغیرہ ظاہر ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا یہ دونوں کام حرام ہیں۔ سیدھا امام مسلم نقل کرتے ہیں اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، مونچھیں خوب پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور مجوسیوں یعنی آتش پرستوں جیسی صورت مت بناؤ۔ اس فرمانے والا شان میں مسلمانوں کی غیرت کو للکارا ہے۔ اس فرمانے والا شان میں عجیب و غریب بات ہے کہ دعویٰ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرے اور شکل و صورت دشمنان مصطفیٰ جیسی بنائے۔ تو سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ تو اے مدنی چینل کے ناظرین، بے پردگی حرام ہے۔ اسی طرح میں لے جانے والا کام ہے، لہذا چچا زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، مامو زاد، چچی، تائی، ممانی ان سب کا پردہ ہے۔ بھابھی اور جیٹ کا پردہ ہے، سالی اور بہنوئی کا پردہ ہے، حتیٰ کہ نامحرم پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے۔ بالوں پر مرشد سے ہاتھ نہیں پھروا سکتی۔ لڑکی جب 9 برس کی ہو اس کو پردہ شروع کروائیے، لڑکا جب 12 برس کا ہو جائے اسے عورتوں سے بچائیے۔ کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے کچھ مردوں کو دیکھا جن کی کھالیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ لوگ ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتے تھے۔ میں نے ایک بدبودار گڑھا دیکھا جس میں شور و غوغا برپا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو بتایا یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتی تھیں۔ یاد رکھیے نیل پالش کی تہ ناخنوں پر جم جاتی ہے، لہذا ایسی حالت میں وضو کرنے سے نہ وضو ہوتا ہے نہ نہانے سے غسل اترتا ہے۔ جب وضو اور غسل نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ اسلامی بہنوں کی خدمت میں مدنی مشورہ ہے کہ مدنی برقع اوڑھا کریں، نیز ایسے دستانوں جرابوں کا اہتمام فرمائیں جن سے ہاتھ پاؤں کی رنگت نہ جھلکتی ہو۔ غیر مردوں کے آگے اپنی ہتھیلیاں اور پاؤں کے نیچے بھی کے پنجے بھی ہرگز ظاہر نہ کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ نماز روزے رہ گئے تو ان کا حساب لگا کر قضا عمری فرما لیجئے، تاخیر کی توبہ بھی کر لیجئے،
نماز کی قضاء عمری کا آسان طریقہ معلوم کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نماز کے احکام ہدیتاً حاصل کر لیجئے۔ اس میں وضو، غسل، نماز اور قضاء عمری وغیرہ اور اہم ترین احکام یہ بیان کیے گئے ہیں کہ پڑھ کر شاید آپ بول اٹھیں کہ افسوس، اب تک وضو اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج ابھی ہم جو یہ بیان سن رہے ہیں یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسالے غفلت سے سن رہے ہیں۔ بہت ہی اہم ترین رسالہ ہے۔ اس رسالے کا آڈیو بیان بھی اور ویڈیو بیان بھی مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے، اور یہ رسالہ بھی جب تک ہم نے پڑھ کر سنا ہے مجھے بہت باتیں سیکھنے کو ملی۔ میرا بہت لنگر بھی کریں، جیبی سائز میں بھی آتا ہے، تقریباً 5 روپے ہدیہ ہے، بڑے سائز میں یہ رسالہ صرف 9 روپیہ ہدیہ ہے۔ اگر ہم نے کسی کو یہ رسالہ دیا، اس نے پڑھا، نمازی بن گیا، برائیوں سے تائب ہو گیا، کسی اسلامی بہن کو دیا، پردہ نہیں کرتی تھی، اس کو پڑھنے کے بعد پردہ کرنا شروع کیا، ہمارے لیے کتنا زبردست المدینہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے۔ تو اسی لیے شائع کی جاتے ہیں تاکہ دین کی تبلیغ ہو، نیکی کی دعوت عام ہو۔ تو ذہن بنایا کریں کہ ہر مہینے کے 1500 روپے کے، اللہ توفیق دے 26,000 روپے کے، میں انشاءاللہ یہ مارکیٹوں میں، گھروں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ میں ایک شعبہ قائم کیا گیا ہے جو آپ کو اپنی مطلوبہ اشیاء جو ہے وہ گھر تک، دفتر تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا نمبر بھی وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر دکھایا جاتا ہے، تو آپ کال کیا کریں، کال کر کے اپنا آرڈر بک کرائیں یا آپ کو پہنچا دیا کریں گے جہاں جہاں ممکن ہے۔ دوسرے شہر والے بھی چاہیں تو دیں، ہو سکتا ہے یہی اسلام بھائی قریبی مکتبۃ المدینہ کے ذریعے آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو خیر شیطان اس میں بہت رکاوٹیں ڈالتا ہے، سستیاں دلاتا ہے، لیکن ہم نے جب علم اٹھایا ہے اور نعرہ لگایا کہ شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، تو شیطان اگر ہم کو نیکیوں سے روکتا ہے تو ہم سب مل کر جب کوشش کریں گے تو اپنا بھی بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ کیونکہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہونے اور عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرنے، مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے اور پھر ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کی ایسی بہاریں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ باب المدینہ کراچی کے علاقے گل بہار کے ایک ماڈرن نوجوان بنام محمد احسان یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے اور امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بن گئے۔ سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تو کیا ہوئے، ان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ ان کا رخ، یعنی چہرہ، ایک مٹھی داڑھی کے ذریعے مدنی چہرہ بن گیا اور سر مستقل طور پر سبز امامے کے تاج سے سرسبز و شاداب ہو گیا۔ انہوں نے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک ناظرہ ختم کر لیا اور لوگوں کے پاس جا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے اور انفرادی کوشش کرنے لگے۔ ایک دن اچانک انہیں گلے میں درد محسوس ہوا، علاج بھی کروایا، مگر درد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی کہ مزداق گلے کے مرض نے بہت زیادہ شدت اختیار کر لی، یہاں تک کہ قریب الموت ہو گئے۔ اسی حالت میں انہوں نے امیر اہل سنت کا مدنی وصیت نامہ، یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اسے سامنے رکھ کر اپنا وصیت نامہ تیار کروا کر دعوت اسلامی کے علاقائی ذمہ دار کے حوالے کر دیا، پھر صدا کے لیے آنکھیں موند لی۔ بوقت وفات ان کی عمر تقریباً 35 سال ہوگی۔ انہیں گلبہار کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔
حسب وصیت ان کی قبر کے پاس کم و بیش 12 گھنٹے تک اسلامی بھائیوں نے اجتماعی ذکر و نعت جاری رکھا۔ وفات کے تقریباً 3.5 سال بعد بروز منگل 6 جمادی الاخرہ 1418 کا واقعہ ہے، ایک اور اسلامی بھائی محمد عثمان اتاری کا جنازہ اسی قبرستان میں لایا گیا۔ کچھ اسلامی بھائی مرحوم محمد احسان اتاری علیہ رحمت اللہ الباری کی قبر پر فاتحہ کے لیے آئے تو یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ قبر کی ایک جانب بہت بڑا شگاف ہو گیا ہے، اور تقریباً 3.5 سال قبل وفات پانے والے مرحوم محمد احسان اتاری سر پر سبز سبز امامہ شریف کا تاج سجائے، خوشبودار کفن اوڑھے مزے سے لیٹے ہوئے ہیں۔ آنن فانن یہ خبر ہر طرف پھیل گئی۔ رات گئے تک لوگ محمد احسان اتاری علیہ رحمت اللہ الباری کے کفن میں لپٹے ہوئے تر و تازہ لاشیں کی زیارت کرتے رہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار رہنے والے بعض افراد بھی دعوت اسلامی والوں پر اللہ کے اس عظیم فضل و کرم کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے تحسین و آفرین پکار اٹھے اور دعوت اسلامی کے محب بن گئے۔ جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتے ہیں، جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتے ہیں، خدا و مصطفیٰ اپنا انہیں پیارا بناتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ، اس طرح کے بے شمار واقعات یہ مدنی بہاروں نامے رسالوں میں آپ کو کثرت کے ساتھ ملیں گے۔ ایسی سی باریں ملیں گی کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد انہیں کیا کیا برکتیں ملی۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں۔ آئیے بیان کے آخر میں سنت کی فضیلت اور چند سنت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بچے کا عقیقہ کرنا سنت مبارکہ ہے۔ آئیے ضمن میں عقیقے کے متعلق مدنی پھول سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لڑکا اپنے عقیقے میں گروی ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور سر مونڈا جائے۔ گروی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے۔ اور بعض محدثین نے کہا کہ بچے کی سلامتی اور اس کی خوشنما یعنی پھلنا پھولنا، اس میں اچھے اوصاف یعنی عمدہ خوبیاں ہونا عقیقے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے۔ اذان کہنے سے انشاءاللہ عز وجل بلائیں دور ہو جائیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ داہنے یعنی سیدھے کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں یعنی الٹے میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے۔ بہت لوگوں میں رواج یہ ہے کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اذان کہی جاتی ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے تو نہیں کہتے۔ یہ نہ چاہیے، بلکہ لڑکی پیدا ہو جب بھی اذان و اقامت کہی جائے۔ 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے، اس کا سر مونڈا جائے اور سر مونڈنے کے وقت عقیقہ کیا جائے، اور بالوں کا وزن کر کے اتنی چاندی یا سونا صدقہ کیا جائے۔ لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے اور لڑکی میں 1 بکری ذبح کی جائے، یعنی لڑکے میں نر جانور اور لڑکی میں مادہ مناسب ہے۔ لڑکے کے عقیقے میں بکریاں اور لڑکی میں بکرا کیا جب بھی حرج نہیں۔ بیٹے کے لیے 2 کی استطاعت یعنی طاقت نہ ہو تو 1 بھی کافی ہے۔ قربانی کے اونٹ وغیرہ میں عقیقے کی شرکت ہو سکتی ہے۔ عقیقہ فرض یا واجب نہیں، صرف سنت مستحبہ ہے۔ اگر گنجائش ہو تو ضرور کرنا چاہیے، نہ کرے تو گناہ نہیں، البتہ عقیقے کے ثواب سے محرومی ہے۔ غریب آدمی کو ہرگز جائز نہیں کہ سودی قرضہ لے کر کوئی اثر
اس کی شفاعت وغیرہ پہ نہیں کہ وہ وقت عقیقہ آنے سے پہلے ہی گزر گیا۔ ہاں، جس بچے نے عقیقے کا وقت پایا یعنی 7 دن کا ہو گیا اور بلا عذر با وصف استطاعت یعنی طاقت ہونے کے باوجود اس کا عقیقہ نہ کیا جائے، اس کے لیے یہ عقیقہ ولادت کے 7ویں روز سنت ہے اور یہی افضل ہے، ورنہ 14ویں ورنہ 21 ہو جائے گی۔ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو وہ جوانی بڑھاپے میں بھی اپنا عقیقہ نے اعلان نبوت کے بعد خود اپنا عقیقہ کیا۔ بعض علماء کرام نے یہ کہا کہ 7ویں یا 14ویں یا 21ویں دن یعنی 7 دن کا لحاظ رکھا جائے، یہ بہتر ہے، اور یاد نہ رہے تو یہ کر لے کہ جس دن بچہ پیدا ہو اس دن کو یاد رکھے، اس سے 1 دن پہلے والا دن جب آئے تو وہ 7واں دن ہوگا۔ مثلا جمعہ کو پیدا ہوا تو زندگی کی ہر جمعرات اس کا 7واں دن ہے۔ اگر ولادت کا دن یاد نہ ہو تو جب چاہیں کر لیں۔ بچے کا سر مڑنے کے بعد سر پر زعفران پیس کر لگا دینا بہتر ہے۔ تو یہ بھی عقیقے کے بارے میں سنتیں مدنی پھول اس رسالے میں موجود ہیں۔ اب 9 روپے کا یہ رسالہ آپ سوچیں کہ کس قدر مالا مال ہے، علم دین کی دولت سے کیسا مالا مال ہے کہ ابھی بھی ہم نے یہ اس میں سے بھی کئی صفحات پڑھ نہیں پائے، وقت ہمارا پورا ہوا ہے۔ تو بہرحال اس رسالے کو ضرور حاصل کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، گھر گھر میں اس کو عام کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل آذان جمعہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ انشاءاللہ عز و جل آج رات 8:45 بجے براہ راست مدنی مکالمے میں دیکھیے نگران مرکزی مجلس شورا کی ترکی کے مزارات کی حاضری، تبرکات کی زیارت، سفر کے مناظر اور بہت سے مدنی پھول مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ 248 پر ہے۔ یا بارئ 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی میری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی میری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی میری دھوم مچی ہو۔ چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کا
اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ مرضی سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرضی سے شفا ہے دلائل الخیرات، عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی جو دلائل الخیرات شریف میں ہیں، ان کی مختصر وضاحت اور فضائل ہم سنتے ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام اقدس سیدنا خاتم الانبیاء و سیدنا خاتم الرسل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے اس کے متعلق سنا تھا، آئیے مزید سنتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالجلیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب خاتم کی تا مکسور پڑھیں یعنی زیر لگا کر پڑھیں خاتم، تو اس کا معنی آخر ہے۔ اس کی روح یہ ہے کہ وہ شے کو تام اور مکمل کرنے والا ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو شے مکمل نہ ہوتی بلکہ ناقص رہ جاتی۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، میرے ساتھ انبیاء ختم کیے گئے اور میں خاتم الانبیاء ہوں۔ آپ نے وصف خاتمیت کو ایسے مقام پر ذکر کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کی تعریف ہے۔ خاتمیت میں فضیلت کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ آپ سے پہلے ایک زمانے میں کئی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام متفرق لوگوں کی طرف مبعوث ہوتے رہے، وہ ایک دوسرے کی امداد فرماتے تھے اور کثرت کے باوجود سب نے تبلیغ کے سلسلے میں تکلیفیں اٹھائیں، اس کے باوجود بہت کم لوگوں کو کفر و شرک سے بچا سکے اور بعض کے دستے مبارک پر تو کوئی بھی ایمان ہی نہ لایا۔ حضور خاتم الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سب سے آخر میں تنہا مبعوث ہوئے۔ آپ کے زمانے میں دوسرا کوئی نبی نہ تھا اور ظاہری طور پر ان میں سے کسی نے آپ کی معاونت نہ کی، اس کے باوجود آپ کھڑے ہوئے، اپنی تمام تر کوشش صرف کی اور اتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے دین میں داخل کیا کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی اتنے لوگوں کو دین خداوندی میں داخل نہ کر سکے۔ یہ ایسی فضیلت ہے کہ کوئی فضیلت اس کا خاتم الانبیاء ہیں تو لازماً خاتم المرسلین بھی۔ اور عام کی نفی سے خاص کی نفی لازم ہوتی ہے، اس کے برعکس نہیں ہے۔ اس وضاحت سے اسم مبارک خاتم الرسل بھی سمجھ آ گیا، جو کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام سیدنا محیٍ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے متعدد اموات کو اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے زندہ کیا، ان میں سے آپ کے والدین کریمین بھی ہیں، یہاں تک کہ وہ آپ پر ایمان لائے۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی بیٹی کو زندہ کیا، آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے کہا پہلے آپ میری بیٹی کو زندہ فرمائیں، چنانچہ وہ زندہ ہو گئی اور اس لڑکی نے آپ کی رسالت کی گواہی دی۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکی ہوئی بکری زندہ فرمائی، اس پر دست مبارک رکھ کر کچھ پڑھا تو وہ کان جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نام پاک کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تو عرب ایک دوسرے کے دشمن اور خون کے پیاسے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بدولت ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، چنانچہ وہ خون ریزی سے باز آ گئے۔ اس اعتبار سے آپ کی بعثت، ان کی بقا آپ سے ہے۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہدایت کے بخشش میں فرماتے ہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں دل وہی ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز یاد بسی رہے، اور سر وہی ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان ہونے کے جذبات اپنے اندر رکھتا ہو۔ ورنہ قرآن میں آنکھیں، کان اور زبان ہونے کے باوجود فرمایا گیا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے، گونگے، اندھے تو پھر وہ آنے والے نہیں، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے، گونگے، اندھے تو انہیں سمجھ نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف رہنمائی فرمانے والے اور مخلوق کو دربار حیات آپ ہی کے ذریعے ہوگی اور آپ ہی کے سبب انہیں جہنم سے رہائی ہوگی۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ تمام کائنات کی زندگی آپ ہی سے ہے، اور آپ کائنات کی روح، زندگی اور وجود بقا کا سبب ہے۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا منجن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا و آخرت میں امت کی نجات کا سبب ہے۔ دنیا کفر اس کی سزا اور عام ہلاکت سے محفوظ ہوئی، اور اس بات سے نجات پائی کہ ان پر دو تلواریں جمع ہوں، ایک ان کی اپنی اور ایک دشمن کی۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھی پر میری امت کے لیے دو حفاظتیں نازل فرمائیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ جب میں رخصت ہو جاؤں گا، یعنی ظاہری وصال مبارک، ان میں قیامت تک استغفار چھوڑ جاؤں گا۔ یہ حدیث امام ترمذی نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہی اپنی امت کو استغفار کی تعلیم فرمائی۔ امت مسلمہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے سے محفوظ ہوئی۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے بوقت وصال حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے استفسار فرمایا، میرے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا جبریل امین
علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنا دے کہ میں اسے اس کی امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا، اور اسے یہ بشارت بھی دے دے کہ جب لوگوں کو قبر سے باہر نکالا جائے گا تو سب سے پہلے میرا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے گا۔ جب لوگ جمع ہوں گے تو میرا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ان کا سردار ہوگا۔ جب تک اس کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تمام امتوں پر وہ حرام رہے گی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور میرا دل خوش ہوا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے، میری امت رحم کی ہوئی امت ہے، اس کا عذاب دنیا میں ہی زلزلوں اور فتنوں کے ذریعے ہو جائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو میرے ہر امتی کو ایک کتابی یعنی عیسائی یا یہودی دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تیری طرف سے جہنم میں جائے گا۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے خوش ہو کر تجلی فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا، خوش ہو جاؤ اے مسلمانوں کے گروہ، تم میں سے ہر ایک کی جگہ جہنم میں یہودی یا نصرانی کو ڈالا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا مذکر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تذکیر کا معنی نصیحت، ترغیب و ترہیب، اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں اور توحید کا ذکر کرنا ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہی حالت مبارکہ تھی۔ آپ کی مجالس عام طور پر اللہ تبارک و تعالی کی یاد دلانے اور ترغیب و ترہیب پر مشتمل ہوتی تھی، یا تو قرآن کریم کی تلاوت سے یا اس کی حکمت اور مواعظہ حسنہ سے، جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قرآن پاک سے زائد عطا فرمائی اور دین میں فائدہ دینے والی چیزوں کی تعلیم ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم فرمایا، یہ مجالس صحابہ کرام کو دل کی نرمی، دنیا سے بے نیازی، آخرت کی رغبت، یقین و ایمان کی قوت و تجدید، بصیرت اور نظر کی درستی، عزائم کی یکجہتی اور بلند ہمتی عطا فرماتی تھی، اور آپ اپنی امت کو ہمیشہ یاد دلاتے تھے کہ میں قرآن و سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ قاضی ابو بکر بن عربی فرماتے ہیں، مذکر وہ